اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید پارہ نمبر 16۔ سورہ کہف سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جو بقیہ حصہ اس پارے میں رہتا ہے۔ آیت نمبر 83-84 میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ پھر ان کی مہمات کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 85-91 میں بادشاہ ذوالقرنین کی دو مہمات کا ذکر ہے۔ مشرق اور مغرب کی طرف یہ مہمات بھیجی گئی تھیں۔ آیت نمبر 93-98 میں 92-98 میں ذوالقرنین کی تیسری مہم کا ذکر ہے، جو شمال کی طرف کاکیشیا کے پہاڑی سلسلوں کی طرف بھیجی گئی تھی یا ہوئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 98، 99، 100 ان میں یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں احکامات ہیں اور یہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر 102 میں شرک کرنے والوں کے جھوٹے اعتماد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز یہ ان لوگوں پر جن کی یہ نظر و نیاز کر کے سمجھتے ہیں، ان پر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ ان کا وسیلہ بنیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی ان کو چھوڑ دیں گے اور اللہ نے ان کی ضیافت کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 103-106 میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں، دنیاوی کامیابیوں پر یہ ناز کرتے ہیں، خود کو بڑا عقل مند اور آخرت کے لیے محنت کرنے والوں کو بے وقوف اور کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 107-108 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اتنی بڑھ کر ہوں گی کہ انسان کو جتنی مل جائیں گی لیکن انسان کا جی نہیں بھرے گا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت کے کلمات کا شمار ناممکن ہے کہ سمندروں کی پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کے قلم بنا لیے جائیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 110 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے اور شرک کا سدباب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی جو صورت ہے انبیاء پر انعامات کے سلسلے والی صورت ہے۔ آیت نمبر 101-11 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، اللہ ان کو ہمیشہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 12-15 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت کا بیان آیا ہے۔ آیت نمبر 16-26 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26، 27-36 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں گفتگو کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 37-40 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کو نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41-48 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے بیان کی گئی ہے، مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے والد کے ادب و احترام کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا، لیکن حق کے بیان کے حوالے سے کسی نرمی یا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہی بات ہے کہ ان کا انداز بیان نرم لیکن موقف سخت تھا۔ انہوں نے معبودان باطلہ کی لاچارگی کی طرف اپنے والد کو متوجہ کیا اور اللہ کے دین کی طرف اور شرک کے بدترین انجام سے خبردار کیا۔ والد نے ابراہیم علیہ السلام پر غصے کا اظہار کیا، اسلام اسے قبول نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کو اپنے گلے لگا لیا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ آیت نمبر 49-50 میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 51-53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی عنایات کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت 54-55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تحسین کی گئی ہے۔ آیت 56-57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام خاص بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ حقائق تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 58 میں انبیاء کرام کی رقت قلبی کا بیان آتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں نالائق امتیوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں کرتے تھے، خواہشات کی پیروی کرتے تھے، ان کو جہنم کی وادیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 60-63 میں صالح امتیوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، رحمان کی طرف سے ان کی بشارت ہے، یہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں
اچھے اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو جنت کی عمدہ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 64-65 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کا تذکرہ بیان ہوا ہے، بڑے لطیف انداز میں یہاں پر بیان ہوا ہے۔ آیت 66-72 میں بتایا گیا کہ کیا مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ انسان کو جب دفن کر دیں گے ہڈیاں بن جائیں گی تو دوبارہ انسان کہاں بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب انسان کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اللہ اگر پہلے انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو موت کے بعد بھی دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین کو جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 73-76 میں بتایا گیا کہ کیا مال و دولت والے لوگ بھی آخرت کے اندر نوازے جائیں گے؟ ان آیات میں مشرکین مکہ کے طنز کا ذکر ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ تو غریب لوگ ہیں، پیسے والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ کیسے آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ تو ان کے اس بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اہمیت مال و متاع کی نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک اہمیت صالح اعمال کی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77-80 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا مال و دولت کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ مال و دولت، اولاد، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اعمال کا پھر اس وقت جزا سزا ہوگی۔ آیت 81-82 میں ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہ بات اس پارے کے شروع میں بھی آئی ہے کہ لوگ جن لوگوں کو یا اولیاء اللہ کو یا جن کے وسیلے دیتے ہیں وہ وسیلے قیامت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ جن کے وسیلے دیتے ہیں وہی لوگ ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور شرک کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ نہ صرف ان سے اعلان برت کریں گے بلکہ ان سے نفرت کا اظہار بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 83-87 میں روز قیامت کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 88-95 میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا، یہاں پر عیسائی مخاطب ہیں کہ اللہ کی اولاد قرار دینا یہ بدترین شرک ہے اور اس کی ان کو جواب دہی دینی پڑے گی۔ آیت نمبر 96 میں نیک لوگوں کے لیے انعام بیان کیا گیا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت ان کو آخرت کے اندر اعلیٰ درجات سے نوازیں گے، دوسری طرف دنیا میں اللہ رب العزت لوگوں کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے گرد لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی قدم بوسی کر لیں، ان سے سلام کرنے کا اعزاز حاصل کر لیں، اور اس میں یہ نہیں کہ ان کی کوئی عقیدت ہوتی ہے۔ عقیدت صرف اس حد تک ہے کہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 میں بتایا گیا کہ تبلیغ کا عمل صرف قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے، کہ ہمارا جو بنیادی چیپٹر ہے، جو ہمارا بنیادی کانسٹیٹیوشن ہے اور ہمارا جو بکلیٹ ہے، مینول ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، چومنے چاٹنے کی کتاب نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیے، بہت ثواب کا کام ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ جب سمجھ آئے گی تو تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ صرف اگر ہم پڑھتے رہیں گے، اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 98 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں جب عذاب ملے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کچھ وقت مل جائے اور آخرت میں دنیا میں جا کر دوبارہ کچھ نیک اعمال کر لیں، تو اس وقت یہ مہلت نہیں ملے گی۔ موت سے پہلے تک یہ مہلت ہے، اس کے بعد یہاں پر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات بیان کی گئی ہے، جس میں پہلے 4 آیات میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 5 تا 8 میں اللہ رب العزت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ آیت 9 تا 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 14 تا 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 اہم ہدایات دی گئیں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے جس کی حکمت ہے بار بار اللہ کو یاد کرنا، آخرت آنے والی ہے جس میں تمام انسانوں کو اعمال کا بدلہ ملے گا، اور کچھ بد نصیب آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کو آخرت میں ان سے محتاط رہا جائے اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کی طرف جائیں گے اور تمہیں بھی اس طرف لے جائیں گے۔ آیت نمبر 17 تا 24 میں موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا تذکرہ ہے۔ پہلا معجزہ
اللہ کے حکم سے عصا کا اژدھا بن جانا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر چمکنے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 37 میں موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 38 سے 40 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلا دور ہے، جس میں ان کی زندگی کے شروع ہونے سے لے کے مدین جانے تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے 56 میں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 57 تا 70 میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ جادوگروں کو سمجھ آ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو نہیں دکھا رہے بلکہ یہ حق کی دعوت ہے۔ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے اور یوں فرعون کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے، اور یہ واقعات جس طرح قصص کی کتابوں میں پڑھتے ہوئے ایک افسانوی رنگ ہوتا ہے، قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ایک الگ رنگ ہی محسوس ہوتا ہے، تو ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 61 میں 71 تا 76 میں جادوگروں کی استقامت کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا، لیکن چونکہ ان کو حق کی سمجھ آ گئی تھی تو انہوں نے فرعون کے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور حق پر کاربند رہے۔ آیت نمبر 77 تا 79 میں فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ کہ کس طرح اللہ نے پہلے سمندر میں راستہ بنایا اور پھر ان لوگوں کو، فرعون کو اور اس کے لشکر اور ان کے ہم نواؤں کو اسی سمندر کے راستے میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 80 تا 82 میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور انہیں شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ ناشکری قوم تھی، ان پر اللہ کے احسانات تھے بہت زیادہ، لیکن وہ ہر معاملے میں ناشکری کرتے تھے۔ بہینہ یہی حال آج ہماری پاکستانی قوم کا ہے، اور اسی ناشکری کی وجہ سے ہم پر مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، ہر شخص خوفزدہ نظر آتا ہے، تو یہ مماثلت ہماری ان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نے بہت سے انعامات سے نوازا ہے، آزادی دی ہے، پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ناشکری کی نوسط کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری یہ تباہی دن بدن ہمارے لیے مسائل کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 تا 89 میں یعنی 89 تک سامری کی پیدا کردہ گمراہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 90 تا 94 میں قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس قوم کو چھوڑ کر گئے اور پیچھے وہ سامری کے پیچھے لگ گئے، تو یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب نبوت ملی تھی۔ آیت 95 تا 98 میں اس سامری کا تذکرہ جس نے لوگوں کو بچڑے کی عبادت کی طرف لگا دیا تھا، پرستش کی طرف لگا دیا تھا، اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 99 تا 101 میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں بیان شدہ قصے محض لطف کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ عبرت کے لیے ہیں، اصلاح کے لیے ہیں، اور جو اصلاح نہیں کرے گا وہ قیامت کے روز ایک بھاری بوجھ لے کر آئے گا، اور یہ بوجھ بہت برا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر دینے والا ہوگا۔ آیت نمبر 102 تا 104 میں روز قیامت مجرموں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 105 تا 107 میں پہاڑوں اور زمین کا مستقبل کہ قیامت جب آئے گی تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، ہر چیز دھندکنی کی طرح اڑ رہی ہوگی، ان کی کوئی حقیقت نہیں بچے گی۔ آیت نمبر 108 تا 112 میں روز قیامت شفاعت کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کریں گے، جب اللہ حکم دیں گے تو تب ہی شفاعت ہوگی اور اس کے حق میں ہوگی۔ جس کے چہرے، جس نے اپنی زندگی کے اندر شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کے لیے نیکی کے راستے پر زندگی گزاری ہوگی، اور نیک اعمال کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 113 میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد کہ ہم نے قرآن مجید عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ پھر مختلف اسالیب سے قرآن مجید میں آخرت کی جواب دہی سے بھی آگاہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 114 میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سب سے بڑے علم والا اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے جتنا علم دے دے۔ آیت نمبر 115 تا 123 کے اندر قصہ آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کیسے بنایا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کو چیلنج دیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ سارا واقعہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 124 سے 127 کہ قرآن سے غفلت برتنے والا روز قیامت اندھا ہوگا،
کہ جب اللہ نے اصلاح کا ایک پیمانہ بھیج دیا ہے، ایک مینول بک بھیج دی ہے، اور اصلاح اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے روز عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آیت نمبر 128 سے 129 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی بیان کی گئی ہے کہ وہ ان ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کریں جن کے واقعات وہ پڑھتے رہے ہیں، جن کے بستیوں سے وہ گزرے ہیں، کہ ان میں اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین موجود ہیں، ورنہ پہلے والی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ ہماری امت بھی امت محمدی ہونے کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے اعمال پچھلی قوموں سے کوئی کم نہیں ہے۔ آیت نمبر 130 سے 131 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر خطاب کیا گیا ہے کہ مشرکین آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اظہار رسانی دے رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کریں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکام ہو جائیں گے، اور آخرت کی نعمتیں انبیاء کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہیں، نیک لوگوں کے لیے ہیں۔ اور آیت نمبر 133 سے 135 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا تذکرہ ہوا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن بتایا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ تم لوگوں کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لو، ان قریب ظاہر ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں ڈال دیے جاؤ گے، اور پھر تمہارے پاس افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔